اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما يتذکر اولو الالباب۔ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تفاوت کا بیان۔ یہاں سے اہل حق اور اہل باطل کے مابین تفاوت کا تذکرہ، دونوں بیان بھی ہو رہی ہے دونوں۔ فرماتے ہیں بھلا جو شخص جانتا ہے انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، کمن ہوا اعمی، وہ برحق، سلو کر دیا، افمن یعلم انما انزل الیک، بلا جو شخص جانتا ہے انما انزل الیک من ربک، بے شک جو کچھ اتارا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمی، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو آپ پر اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اور وہ برحق ہے، کمن ہوا اعمی، تو اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے، یعنی دونوں میں کبھی برابری ہو سکتی ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، مستفیدین کا بیان۔ فرماتے ہیں کہ بس سمجھتے تو وہی ہے جو عقل مند ہے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہاں سے اہل حق و اولو الالباب کے اوصاف، اہل حق و اولو الالباب کے اوصاف۔ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، وصف نمبر 1، والذین یصلون ما امر اللہ، وصف نمبر 2، ویخشون ربهم، وصف نمبر 3، ویخافون سوء الحساب، وصف نمبر 4، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، وصف نمبر 5، واقاموا الصلاة، وصف نمبر 6، وانفقوا مما رزقناهم، وصف نمبر 7، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وصف نمبر 8۔ کتنے اوصاف کا بیان ہوا؟ اہل حق اور اولو الالباب کے 8 اوصاف۔ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، کون ہے اولو الالباب؟ فرمایا نا انما یتذکر اولو الالباب، تو اولو الالباب کون ہے، ان کے اوصاف۔ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، یہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، وصف نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا کرتے ہیں اللہ پاک کے عہد کو، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے پختہ عہد کو، اور نہیں توڑتے پختہ عہد کو، والذین یصلون ما امر اللہ، وصف نمبر 2۔ اور فرماتے ہیں جو کہ جوڑتے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو کہ جوڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم کیا ہے اللہ نے ان کے جوڑنے کا، ان یوصل، ان کے جوڑنے کا حکم کیا ہے، ویخشون ربهم، وصف نمبر 3، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، ویخافون سوء الحساب، وصف نمبر 4، اور اندیشہ رکھتے ہیں سخت عذاب کا، سوء الحساب، سخت حساب کا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، وصف نمبر 5، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم، اور جو کہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر، واقاموا الصلاة، نمبر 6، وصف نمبر 6، واقاموا الصلاة، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، وصف نمبر 7، اور خرچ کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے دی ہے، پوشیدہ اور ظاہر، پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وصف نمبر 8، اور دفع کرتے ہیں حسن سلوک کے ساتھ بدسلوکی کو، ہٹاتے ہیں، دفع کرتے ہیں، رد کرتے ہیں حسن سلوک کے ساتھ، کس کو؟ بدسلوکی کو۔ برے سلوک کا جواب برائی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ثمرہ اخروی، کیا انجام اخروی۔ فرماتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار۔ کتنے اوصاف بیان ہوئے اولو الالباب کے؟ 8 اوصاف۔ اب ان کا ثمرہ، انجام، نتیجہ وہ یہ ہے کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں، دونوں یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے نیک انجامی ہے، جن کے لیے اچھا انجام ہے۔ جنات عدن یدخلونہا،
یہاں سے فرماتے ہیں جنت، یہ بطور بدل کے ہیں، فرمایا نا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے اچھا انجام ہے، نیک انجامی ہے دار آخرت۔ دار آخرت سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں سے بدل کے طور پر ہے جنات عدن، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات میں، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہوں گے، صلح ومن صلح، اور جو صلاحیت رکھیں گے، جو نیک ہوں گے، جو اس قابل ہوں گے، جنت میں داخلے کے قابل ہوں گے، من آبائہم، ان کے باپ دادا، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، ان کی اولادوں میں سے، یہ سب بھی کیا ہوں گے؟ جنت میں۔ تو مفسرین علماء نے لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے باپ دادا، آبا و اجداد، بیویاں، عزیز و اقارب، یہ بھی جنت میں ہوں گے اور وہ بھی ساتھ ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان ساتھ رہتا ہے تو وہاں بھی جیسے یہاں بھی انسان چاہتا ہے کہ بھئی ماں باپ ساتھ رہے، بہن بھائی سامنے رہے، اس طرح تو وہاں بھی اس طرح کا نظام ہوگا، لیکن ساتھ میں ومن صلح کی قید لگائیے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ اولاد مسلمان ہے، ماں باپ کافر ہے، بہن بھائیوں میں کوئی کافر ہے، تو پھر معاملہ الگ ہوگا، لیکن اگر ومن صلح وہ بھی مسلمان ہے تو پھر جنت میں وہاں ایک ساتھ رہنے کی نعمت بھی حاصل ہوگی۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہاں سے فرماتے ہیں تو دیکھیں اس سے اندازہ ہوا کہ آپ باپ دادا اور سب بیویاں بھی ہوں گے، وازواجہم، بیویاں، لیکن اگر کوئی دنیا میں چاہتا ہو کہ وہ ساتھ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ آخر حیات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس طرح کی یہ لطیفے وغیرہ بھی کیا ہے؟ مشہور ہے، واللہ عالم۔ بعض تو خیر اس طرح کے اعتبار سے کچھ زیادہ مناسب بھی نہیں ہے، جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں گیا، تو وہ ایک دن دیکھا کہ وہ جنت کی دیوار پھلانگ کے جا رہا ہے، جنت سے بھاگ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو یار، جنت سے تو کوئی نہیں بھاگتا، تم جا رہے ہو جنت سے۔ اس نے کہا زمین پہ جو ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ اس کو جنت نصیب کرے، تو وہ بھی آنے والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ ذریاتہم، اور اسی طرح اولاد میں سے بھی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یہ بطور اعزاز و اکرام کے ہیں۔ اور فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے ان کے پاس ہر دروازے سے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ان یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یقولون سلام علیکم بسبب ما صبرتم، فرماتے سلام علیکم، اور فرشتے کیا ہیں؟ ان کے پاس ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، بما صبرتم، بسبب استقلال، بسبب استقلال، کہ سلامتی ہو تم پر بسبب اس کے کہ تم نے صبر کیا، تم نے دنیا میں صبر کیا، فنعم عقبی الدار، پس تم نے کیا ہے؟ اچھا انجام ہے دار آخرت کا، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب تمہارے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ، مبتلین کے علامات، یہاں سے مبتلین کے، بے وقوفوں کے یا اہل باطل کی علامات، بے وقوف صفحا یا مبتلین کی علامات، فرماتے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ، یہ علامت نمبر 1 ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ علامت نمبر 2 ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ علامت نمبر 3 ہے۔ کتنی علامات ذکر ہوئی؟ 3۔ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ، اور جو لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم کیا ہے اللہ نے ان کے جوڑنے کا، ان تعلقات کو توڑنے کا، توڑتے ہیں دنیا میں جن کو اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے۔ جو ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا بھی میں تعلق رکھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ رکھ رہا ہے، تو جو رکھ رہا ہے اس سے رکھنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑ رہا ہے آپ اس سے اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے تعلق رکھے۔ تو سل من قطعک فرمایا ہے نا کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت بڑی صفت ہے صلہ رحمی۔ تو
تو فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان تعلقات کو کہ حکم دیا ہے اللہ پاک نے ان سے جوڑنے کا، جیسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہو گئے، تعلقات ہو گئے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، تیسری علامت ہے۔ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، انجام صفحاء یا مبطلین کے علامات اور اب ان کا انجام، تین علامات ذکر ہوئے۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے ہے برا گھر، اس جہان میں بھی خرابی ہوگی، اس جہان میں بھی لعنت اور اس جہان میں بھی خرابی ہوگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل عقلی نمبر 7 اور ازالہ شبہ، دلیل عقلی اللہ پاک کی وحدانیت پر دلیل عقلی نمبر 7 اور ازالہ شبہ۔ فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ ہی فراخ کرتا ہے، کشادہ فرماتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے۔ رزق کا کشادہ ہونا، رزق کا تنگ ہونا، یہ اللہ پاک کی قدرت میں ہے، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اتراتے ہیں یہ لوگ دنیاوی زندگی پر، یہ لوگ دنیاوی زندگی پر اتراتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور فرماتے ہیں کہ حالانکہ نہیں دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع، مگر تھوڑا سا نفع۔ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بڑی قلیل اور حقیر ہے، اور نہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر کیا، تھوڑا سا نفع، یعنی الا متاع، اس سے مراد قلت کی طرف اشارہ ہے، قلیل اور حقیر، قلیل اور، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر جو فی ہے یہ مقابلے کے لیے ہے، فی برائے مقابلہ ہے، تقابل کے لیے، تو فی الآخرت یعنی بمقابلۃ الآخرت، یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت میں، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، کس طرح ہے؟ الا متاع قلیل، مگر قلیل اور حقیر، قلیل بھی ہے حقیر بھی ہے، کم بھی ہے اور بے حیثیت بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، شکوہ نمبر 4، شکوہ نمبر 4 فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہ اتارا گیا اس پر خاص معجزہ، آیتن اس سے فرمائشی معجزہ مراد ہے، خاص معجزہ یعنی فرمائشی معجزہ، تو یہ کہتے ہیں یہ کافر کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خاص معجزہ، فرمائشی معجزہ اس کے رب کی جانب سے۔ قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، جواب حاکمانہ، پہلے ان کا شکوہ ہوا نا، اب جواب شکوہ ہے اور جواب حاکمانہ ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے جواب حکیمانہ، یہاں پر حکیمانہ نہیں، یہاں پر ہے جواب حاکمانہ۔ قل ان اللہ یذل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، فرماتے قل ان اللہ یذل من یشاء، یہ بطور نتیجہ کے ہے، آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہے، اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہے، یعنی ایسے ضدی لوگوں کو ان کی بیہودہ فرمائشوں کی وجہ سے اللہ پاک گمراہ کر دیتے ہیں، یعنی ان کی گمراہی میں ان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیجا فرمائش ہے، غلط فرمائش ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، ان کو محروم کر دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ قل آپ فرما دیں ان اللہ یذل من یشاء، بے شک اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جس کو چاہے، ویہدی الیہ من اناب، اور راہ دکھلاتے ہیں اپنی طرف سے اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ای هم الذین، الذین ای هم الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، ای هم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم، منیبین کے اوصاف، منیبین کے اوصاف، اور الذین آمنوا وصف نمبر 1، وتطمئن قلوبهم وصف نمبر 2، تو منیبین کے اوصاف ہے۔ فرماتے ہیں الذین آمنوا ای هم الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پہلی صفت، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، دوسری صفت، اور چین پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، چین پاتے ہیں کس سے؟ اللہ کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل. الا بذکر اللہ، خبردار آگاہ رہو، اللہ ہی کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی یاد سے، اللہ پاک کے ذکر سے اللہ پاک انسان کے دل میں چین اور اطمینان ڈال دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اور یہی ہے کہ اللہ پاک کے ذکر میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے. جو ذکر سے غافل ہوتا ہے دل بے چین رہتا ہے. تو فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خبردار اللہ ہی کی یاد سے چین پاتے ہیں دل. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انجام منیبین. انجام منیبین پہلے کیا تھا؟ اوصاف منیبین نا. اوصاف منیبین کتنے اوصاف بیان ہوئے؟ 2. اب منیبین کا انجام، انجام منیبین. فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. سمجھ میں آنی؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، طوبی لهم، ان کے لیے خوشحالی ہے. دنیا میں کیا ہے؟ خوشحالی ہے. وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ ہے. طوبی لهم ای فی الدنیا وحسن مآب ای فی الآخرہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے انعام کا تعلق دنیا سے ہے، دوسرے انعام کا تعلق آخرت سے ہے. تو فرماتے ہیں یہ انجام منیبین ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل. معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے. صرف عمل صالح بھی کافی نہیں ہے اگر ایمان نہ ہو. نفس ایمان بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے اگر ساتھ میں عمل صالح. اور قرآن کریم میں تقریباً اسلوب یہی ہے، آپ جہاں بھی دیکھ لیں ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے عمل صالح کو جوڑ دیا ہے. تقریباً نا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. معلوم ہوا صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. یہاں سے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ، دلیل وحی نمبر 1، دلیل وحی نمبر 1. كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، فرماتے ہیں اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو ایسی امت میں. كَذَلِكَ یہ بیان کمال کے لیے ہے کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو، کس کے لیے؟ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسی امت میں قد خلت من قبلہا، جس میں پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس سے پہلے بھی بہت ساری. یہ پہلی مرتبہ ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی جو رسالت ہے یہ نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کا سلسلہ چلا ہے اور ان کی امتیں بھی آئی ہیں. تو لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. فریضہ رسول، فرائض رسول، فرائض رسول. اور لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي فریضہ نمبر 1. قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فریضہ نمبر 2. تو فرائض بھی ذکر ہوئے. فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، اسی طرح بھیجا ہے ہم نے آپ کو ایسی امت میں قد خلت من قبلها أُمَمٌ، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہے. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فریضہ رسول نمبر 1. کیا مقصد ہے بھیجنے کا؟ تاکہ آپ پڑھ کر سنا دیں ان کو کتاب، وہ کتاب جو وحی کی ہے ہم نے آپ کی طرف. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ لوگ نہیں مانتے رحمان کو. وہ لوگ نہیں، واو حالیہ ہے. اور اس حال میں کہ وہ لوگ نہیں مانتے رحمان کو، یعنی ناسپاسی کرتے ہیں، ناسپاسی کرتے ہیں اللہ پاک کی. قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فریضہ نمبر 2، درس توحید. فرما دیں قُلْ هُوَ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، آپ فرما دیں وہی میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا. علیہ توکلت وإلیہ متاب، سو اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی ذات میرا مرجع ہے. وإلیہ متاب ای وإلیہ مرجعی، وہی میرا مرجع ہے، اسی کی طرف میں نے رجوع کیا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، شدت عناد کفار. یہاں سے شدت عناد کفار. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، فرماتے ہیں اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے.
اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے، او قطعت بہ الارض، قطعت بہ الارض، یا جس کے ذریعے سے جلدی طے ہو جاتی اس کے ذریعے سے زمین. تو فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلا دیے جاتے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا جس کے ذریعے یا جلدی طے ہو جاتی اس سے زمین، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی، تو محذوف نکلے گا لما آمنو، محذوف نکلے گا لما آمنو، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر قرآن ایسا ہوتا نا کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ چلائے جاتے اور یہ لوگ دیکھ لیتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی طے ہو جاتی، سفر جلدی طے ہوتا، یا مردوں سے بات کی جاتی، یہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر تب بھی ایمان نہیں لاتے، ان کو لانا ہی نہیں ہے. یہ شدت عناد کا بیان ہے ان کے. تو لما آمنو محذوف نکلے گی جزا. فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا، فرماتے ہیں بلکہ کیا ہے، اللہ ہی کے لیے سارے اختیارات ہیں. بل للہ الامر جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے سارے اختیارات. افلم ییأس الذین آمنوا، تنبیہ ہے مومنین، یہاں سے تنبیہ مومنین ہے. فرماتے افلم ییأس الذین آمنوا، ای افلم یعلم الذین آمنوا، یعلم کے معنی میں یہ فرماتے ہیں کہ اور اگر کیا ہوتا، افلم ییأس الذین آمنوا لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا پس نہیں جانا ایمان والوں نے، ییأس یعلم کے معنی میں ہے، کیا پس نہیں جانا ایمان والوں نے کہ لو یشاء اللہ، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کر دیتا سب لوگوں کو. اللہ پاک چاہتا تو پوری انسانیت کو ہدایت کر لیتا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. معاندین کا انجام دنیاوی اور ازالہ شبہ، معاندین کا انجام دنیاوی اور ازالہ شبہ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے، برابر رہیں گے یہ کافر، تصیبہم بما صنعوا قارعۃ، کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کے کرتوت کی وجہ سے، قارعۃ کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی آفت، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو کوئی نہ کوئی آفت پہنچتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ان پر پڑتی رہتی ہے. او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یا تو ان پر پڑتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب نازل ہوتی رہے گی کوئی مصیبت. حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ. کیا مراد ہے وعدے سے؟ یا تو اس سے مراد موت ہے، ان مشرکین مکہ کی موت کا وقت مراد ہے، اور یا اس سے مراد فتح مکہ، یا اس سے مراد کیا ہے؟ فتح مکہ. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ خلاف ورزی نہیں کرتے وعدے کی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بھلا وہ ذات جو نگران ہو ہر شخص کی، بھلا وہ شخص جو نگران ہو ہر شخص کی، کل نفس بما کسبت، ہر شخص کی اور اس کے اعمال پر بھی، اس کے اعمال پر بھی. فرماتے ہیں کہ بھلا جو کیا ہو، یعنی محافظ، جو ذات کیا ہو، نگہبان ہو. افمن ہوا قائم، بھلا جو شخص نگران ہو، ہوا قائم ہر شخص کی، علی کل نفس بما کسبت، اور اس کے اعمال پر بھی، کل نفس بما کسبت، اور اس کے اعمال پر بھی. صحیح ہے، بما کسبت مع کے معنی میں ہے. وجعلوا للہ شرکاء، شکوہ مشرکین، شکوہ مشرکین ہے. وجعلوا للہ شرکاء، اور فرماتے ہیں اور تجویز کیے کفار نے اللہ کے لیے شریک، یہاں سے شکوہ مشرکین ہے. قل سموہم، آپ فرمائیں کہ ان کا نام تو لو، قل سموہم، آپ فرمائیں ان کا نام تو لو.
ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول، یا بتاتے ہو تم خدا کو وہ چیز، ام تنبئونه یعنی تم بتاتے ہو خدا کو وہ چیز، اس سے مراد معبودان باطلہ ہے، یعنی وہ معبودان باطلہ، لا يعلم في الارض پس کہ جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول یا محض ظاہری بات سے ان کو شریک کہتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی تم بتاؤ کہ ان کا نام تو لو بما لا يعلم في الارض، یعنی ان معبودان باطلہ کا کہ جن کو تم یعنی خدا بتاتے ہو، تو کیا اللہ پاک نہیں جانتے اس چیز کو؟ ام بظاہر من القول یا محض ظاہری بات سے ان کو شریک ٹھہراتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی بغیر دلیل کے بکواس بکتے ہیں، یا پھر اوپر ہی اوپر باتیں کرتے ہو جن کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بل زین للذین کفروا، سبب گمراہی بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، فرماتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مزین کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے فریب، وصدوا عن السبیل اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھی راہ سے، راہ راست سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، نفی مختار کل ہے یہاں سے، اور فرماتے ہیں کہ جسے گمراہ کر دے اللہ پس نہیں ہے کوئی اس کو راہ پر لانے والا، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، نفی مختار کل ہے پیغمبر سے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، انجام مشرکین فرماتے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں۔ اب عذاب میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، یا تو اس سے مراد قتل کی جنگوں میں قتل کیے جاتے ہیں، لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے عذاب، یا قید کیے جاتے ہیں ذلیل کر کے، یہ بھی ان کے لیے عذاب۔ امراض، دنیا میں ان پر مختلف امراض بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی عذاب۔ مصائب، اور دنیا میں مختلف مصائب ان پر بھیجے جاتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے عذاب کی صورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ چار احتمالات ہو سکتے ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اشق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ سخت، بہت سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، نفی شفاعت، اور فرماتے نہیں ہے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا۔ وما لهم من اللہ من واق، سمجھ میں آ رہی؟ ای من عذاب اللہ واق، نہیں ہے اللہ پاک سے، یعنی اللہ پاک کے عذاب سے، من اللہ من عذاب اللہ، اللہ پاک کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، یہ بشارت، مثل الجنت التي وعد المتقون، حال اس جنت کا یا کیفیت اس جنت کی، حال بھی مراد ہو سکتا ہے کیفیت بھی۔ فرماتے ہیں کہ حال اس جنت کا یا کیفیت اس جنت کی، التي وعد المتقون، جس کا وعدہ کیے گئے ہیں پرہیزگار نیک لوگ متقی، تجری من تحتها الانہار، بہ رہی ہیں اس کے نیچے نہریں، من تحتها ای من امامها، اس کے سامنے یعنی اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اکلها دائم وظلها، فرماتے ہیں کہ اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے۔ اکلها دائم یعنی باعتبار نوع کے ہمیشہ رہیں گے، وظلها اور اس کے سائے بھی یعنی ہمیشہ رہیں گے۔ تلک عقبى الذین اتقوا، یہ تو پرہیزگاروں کا انجام ہے، وعقبى الکافرین النار، انجام تخویف اخروی گروہوں میں سے وہ بھی ہے جو نہیں مانتے اس کی بعض باتوں کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ یعنی مقصد یہ اس سے مراد جو احکامات ان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ اپنے خلاف کے احکامات کو یہ بعض لوگ نہیں مانتے۔ اچھا، قل انما امرت ان اعبد اللہ، دلیل وحی نمبر 2، قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ فرما دیں کہ مجھ کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور نہ شریک بناؤں میں اس کے ساتھ کسی کو۔ سمجھ میں آنی؟ توحید کا بیان ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، یہاں رسالت کا بیان، اور فرماتا ہے کہ اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی ذات میرا مرجع ہے، قیامت کا بیان۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، صداقت قرآن کا بیان ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، صداقت قرآن کا بیان۔
وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے نازل کیا اس قرآن کریم کو عربیًا، فرمان عربی زبان میں ہے. ہم نے اس قرآن کریم کو صداقت قرآن کا بیان، اور ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا اس حال میں کہ وہ عربی زبان میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمان عربی ہے. تنبیہ ہے خاتم الانبیاء وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تنبیہ ہے خاتم الانبیاء. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، یہاں سے صداقت قرآن کا بیان تھا. اب وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، تنبیہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، البتہ اگر اتباع کیا آپ نے ان کی خواہشات کا، البتہ اگر اتباع کیا آپ نے ان کی خواہشات کا. خواہشات سے مراد کیا ہے؟ احواءہم احکام منسوخہ محرفہ، احکام منسوخہ محرفہ، یعنی ان احکام کو جو منسوخ ہو گئے ہیں یا وہ جن میں انہوں نے تحریف کی ہے، تو احواءہم سے وہ مراد ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر البتہ اتباع کیا آپ نے ان کی خواہشات کا، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آ چکا ہے آپ کے پاس صحیح علم. صحیح علم، علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ، دلائل وحی. دلائل عقلیہ بھی ہے، دلائل نقلیہ بھی ہے، دلائل وحی بھی ہے. تو اس کے بعد کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، صحیح علم. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ نہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، شبہ اول کا جواب، شبہ اول کا جواب. فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور فرماتے ہیں یقیناً بھیجے ہیں ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے، اور لہم ازواجا وذریۃ، اور تھی ہم نے دی تھی ان کو بیویاں اور اولاد. سمجھ میں آ رہی؟ ان کو بھی بیویاں دی تھی، ان کو بھی اولاد دی تھی. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، شبہ ثانی کا جواب، شبہ ثانی کا جواب. فرماتے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور نہ تھی کسی رسول کے اختیار میں ہے بات کہ وہ کوئی معجزہ لا سکے الا باذن اللہ، مگر حکم الہی کے بغیر. یعنی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی رسول معجزہ لے آئے حکم الہی کے بغیر، یعنی اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے پیغمبر جب تک کہ اللہ پاک کی مرضی نہ ہو، حکم نہ ہو. لکل اجل کتاب، شبہ ثالث کا جواب، شبہ ثالث کا جواب. فرماتے لکل اجل کتاب، ہر وعدہ ہے لکھا ہوا، ہر وعدہ ہے لکھا ہوا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، چوتھے شبہ کا جواب، شبہ رابع کا جواب. فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، فرماتے ہیں مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. یثبت سے مراد تقدیر مبرم ہے، تقدیر مبرم. اب تقدیر کی بحث میں پڑھ چکے ہوں گے. دو قسم کی تقدیر ہوتی ہے، ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق، ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں دعا تقدیر بدل لیتی ہے، حالانکہ تقدیر تو وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ پاک لکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. بات سمجھ میں؟ پھر تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ ذہن میں شبہ آتا ہے نا کہ دعا کیسے، جب چیز اللہ پاک نے ایک چیز مقدر میں لکھ دی تو وہ دعا سے کیسے بدلے گی؟ صدقات بلا کو ٹال دیتے ہیں، اگر وہ تقدیر میں ہے تو کیسے ٹل جائیں گے؟ تو اس کو سمجھ لیں کہ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق، ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں اللہ پاک کے علم میں ہے. البتہ تقدیر معلق جو ہے اس میں تبدیلی ممکن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں تبدیلی ممکن ہے. جیسے ہوتا ہے انسان دعا مانگتا ہے، اللہ پاک بعض دفعہ کیا ہے دعا کیا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز تقدیر مبرم ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، وہ نہیں بدلتی ہے. باقی اس میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں تک بات چلی؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، شبہ رابعہ کا جواب، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جس چیز کو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو یہ جو فرمایا نا یمحو اللہ ما یشاء، اس سے مراد تقدیر معلق ہے، اس سے مراد تقدیر معلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور وہ یثبت اس سے مراد تقدیر مبرم ہے. تو تقدیر معلق بدل جاتی ہے لیکن تقدیر مبرم نہیں بدلتی. وعنده ام الکتاب، اور فرماتے اسی کے پاس ہے لوح محفوظ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ تخویف دنیاوی اور تسلی، تخویف دنیاوی ہے اور تسلی ہے. فرماتے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اگر دکھا دے ہم آپ کو کچھ حصہ اس عذاب کا جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس بہرحال آپ کے تو ذمہ ہے صرف پہنچانا، وعلینا الحساب، اور ہماری ذمہ ہے باس پرس کرنا. تخویف دنیا میں اللہ پاک فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو کہ اگر ہم چاہیں تو دکھا دے کچھ حصہ اس عذاب کا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں ہی ان کافروں پر کوئی عذاب کی شکل آ جائے اور آپ خود بھی دیکھ لیں. او نتوفینک قبل العذاب، یا اگر آپ دنیا سے پردہ فرمانے تشریف لے جائیں اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان پر کوئی عذاب آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال جو بھی صورت ہو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کے ذمے پہنچانا ہے، تبلیغ آپ کے ذمے ہے اور باس پرس ہمارے ذمے، حساب پکڑ دکڑ. تبلیغ آپ کے ذمے، اللہ پاک فرماتے پکڑ دکڑ ہمارے ذمے. سمجھ میں؟ استاد صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا پکڑ دکڑ. آگے فرماتے اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، تتمہ تخویف. یہاں سے تتمہ تخویف ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہے لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. ننقصها من اطرافها ای بتکثیر المؤمنین، بتکثیر المؤمنین. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا نہیں دیکھتے زمین کو ہم اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. کس طرح گھٹانا؟ ایمان والوں کی کثرت سے کنایا ہے، یعنی ایمان والوں کی کثرت ہوتی جا رہی ہے اس اعتبار سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ ہی حکم دیتا ہے، اللہ ہی حکم دیتا ہے. لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا اللہ کے حکم کو. اللہ کے حکم کو کوئی پس پش نہیں ڈال سکتا، ہٹا نہیں سکتا. وہ سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، ناکامی تدابیر کفار، ناکامی تدابیر کفار. فرماتے وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فللہ المکر جمیعا، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب تدبیریں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سب تدبیریں، یعنی تمام تدبیروں کا مالک اللہ پاک کی ذات ہے. جس کو چاہے چلنے دے، جس کو چاہے نہ چلنے دے. تو فرماتے ہیں فللہ المکر جمیعا، تمام تدبیروں کا مالک اللہ پاک ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہی جانتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر شخص. اللہ پاک جانتے ہیں، وقت پر سزا دیں گے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارَ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور عن قریب جان لیں گے کافر کہ کس کے لیے ہے نیک انجامی اس عالم میں، اس عالم میں. کس کے لیے ہے نیک انجامی؟ اس عالم میں، یعنی آخرت میں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، شکوہ نمبر 5. یہاں سے شکوہ نمبر 5 ہے. فرماتے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں کافر لوگ کہ نہیں تو خدا کا فرستادہ. سمجھ میں؟ مرسلن بھیجا ہوا، فرستادہ. کافر تو انکار کرتے تھے نا آپ کی رسالت کا کہ تو خدا کا بھیجا ہوا نہیں ہے، فرستادہ نہیں ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، جواب شکوہ. یہاں سے جواب شکوہ ہے. تو وہ شکوہ تھا، شکوہ نمبر 5. اور قُلْ كَفَى بِاللَّهِ جواب شکوہ. کیا آپ فرما دیں کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان. آپ فرما دیں کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، دلیل عقلی ہے. فرماتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب، اور وہ شخص بھی جس کے پاس آسمانی کتابوں کا علم ہے. اس سے مراد کون ہے؟ علماء اہل کتاب مراد ہے. اس سے مراد کون ہے؟
علماء اہل کتاب۔ ابھی آگے سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، پہلے سورت کا سورہ رعد سے ربط اور پھر سورہ ابراہیم کا خلاصہ۔ دیکھیں سورہ ابراہیم کا سورہ رعد سے ربط۔ نمبر 1، اس صورت میں بھی حسب سابق دلائل عقلیہ و نقلیہ کے ساتھ دعوے کو مدلل اور مبرہن کیا گیا ہے۔ مزید برآں وقائع دنیاویہ ہے اور اخرویہ سے، وقائع یعنی واقعات کی جمع ہے، وقائع دنیاوی و اخرویہ سے منکرین کو متنبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، سورہ رعد کے آخر میں صداقت قرآن اور اثبات رسالت کا بیان تھا، تو اب اس کی ابتدا میں بھی یہی مضامین ہیں۔ خلاصہ سورہ ابراہیم 3 دلائل عقلیہ، 2 دلائل نقلیہ، 2 تخویفات دنیاوی، 5 تخویفات اخروی۔ یہ تخویفات 7 وقائع ہیں، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی تمثیل بیان کی گئی ہے اور ثمرات ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم مکی صورت ہے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اللہ اعلم بمراده بذلك، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، صداقت قرآن، صداقت قرآن کا بیان، صداقت قرآن کا بیان اور اثبات رسالت کا بیان، اثبات رسالت کا بیان۔ لتخرج الناس من الظلمات، مقصد انزال، مقصد انزال۔ تو فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، اس میں بھی دیکھیں منزل ہے، منزل ہے اور منزل الیہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب یہ کیا ہے؟ یہ منزل ہے نا، کتاب کیا ہے؟ منزل ہے۔ انزلناہ منزل، سمجھ میں آ رہی ہے؟ منزل، اور الیہ کا منزل الیہ، جس کی طرف نازل کی گئی۔ تو منزل کا بیان بھی، منزل کا بیان بھی اور منزل الیہ کا بیان بھی۔ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ لتخرج الناس من الظلمات مقصد انزال۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے انزلناہ الیک، جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ نکالے آپ لوگوں کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، من الظلمات ای من الظلمات الکفر والشرک، الی النور ای الی النور الایمان۔ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تاکہ نکالے آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔ یہ نور کی تشریح ہے، ایسے من الظلمات الی النور، نور سے مراد کیا ہے؟ یہ بطور بدل کے ہے اور اس کی تشریح ہے کہ صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1۔ فرماتے اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اللہ ہے، اللہ جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، انجام کفار، انجام کفار۔ فرماتے ہیں وویل للکافرین من عذاب شدید، اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرہ، علامت اول ضلال، علامت اول ضلال۔ یہ اصل میں عنوان اس کا ہے یہاں سے،
کفار کا مقصد زندگی اور علامات کفار، کفار کا مقصد زندگی اور علامات کفار، اور الذین یستحبون الحیات الدنیا یہاں سے علامت نمبر 1 ہے، سمجھ میں آیا؟ علامت نمبر 1 ضلال، ویصدون عن سبیل اللہ علامت نمبر 2 اضلال۔ فرماتے ہیں الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، ویصدون عن سبیل اللہ علامت ثانی اضلال، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے سے، ویبغون عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، ویبغونہا ای فیہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی۔ تو الذین یستحبون علامت اول ضلال اور ویصدون عن سبیل اللہ علامت ثانی اضلال، ویبغونہا عوجا، اور تلاش کرتے ہیں اس میں کجی، اولئک فی ضلال بعید، انجام دنیاوی، ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا کوئی رسول، ہم نے کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنے قوم کی، سمجھ میں نہیں؟ ازالہ شبہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، شبہ کیا ہے؟ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے، تو اس کا ازالہ ہے یہاں سے اس شبہ کا۔ فرماتے ہیں نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر بولی بولنے والا، زبان بولنے والا، بلسان قومی، اپنی قوم کی، لیبین لہم، اب شبہ کا جواب آ گیا، حکمت ارسال بلسان القوم، حکمت ارسال بلسان القوم، تو اس کی حکمت یہ ہے، اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اس لیے بھیجا پیغمبر کو کہ لیبین لہم، تاکہ کیا ہو، واضح کرے ان کے لیے احکام شریعت، واضح کرے ان کے لیے احکام شریعت۔ انسان کی جو اپنی زبان ہوتی ہے تو اس زبان میں انسان کے لیے سمجھانا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اپنی زبان سے انسان مانوس ہوتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس زبان میں سمجھانے میں بھی آسانی، سمجھنے میں۔ اب اگر زبان الگ ہوتی تو یہی لوگ اعتراض کرتے ہیں مشرکین مکہ کہ بھئی یہ تو زبان ہی ہماری نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، ویسے ہی بہانوں کی تلاش تھی نا۔ تو سب سے پہلا اعتراض یہ کرتے ہی زبان پہ کہ بھئی یہ قرآن تو ہماری زبان میں ہے نہیں، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو اللہ پاک نے قرآن اتارا عربی زبان میں، پیغمبر کی زبان بھی عربی، تاکہ ان کو سمجھانے، پیغمبر کے لیے سمجھانے میں اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حکمت ارسال بلسان القوم، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو فیضل اللہ من یشاء بوجہ عدم قبول، بوجہ عدم قبول، لیکن بعض پھر بھی اپنی بدبختی کی وجہ سے، بدطینتی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے حق بات کو، تو فرمایا فیضل اللہ من یشاء، پھر گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو فیضل اللہ بوجہ عدم قبول اور ویہدی من یشاء بوجہ قبول، سمجھ میں آنی؟ جو قبول نہیں کرتا حق بات کو تو اس کو اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اللہ پاک جس کو چاہتا ہے، یعنی جو قبول کرتا ہے، جو قبول کرتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے، جو قبول نہیں کرتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ هو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، نمونہ ارسال رسول، نمونہ ارسال رسول، اور دلیل نقلی نمبر 1، دلیل نقلی نمبر 1 فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہاں سے فرماتے ہیں اور بلا شبہ بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزات دے کر، آیات سے مراد معجزات ہیں کیا؟ ان اخرج قومک، قلنا لہو وقلنا لہو ان اخرج قومک، اور ہم نے کہا ان کو، موسیٰ کو، کہ ان اخرج قومک، نکال لاؤ اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، نکال لاؤ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ آگے فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو کیا؟ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دن۔ یہاں سے مراد کیا ہے بِأَيَّامِ اللَّهِ؟
یعنی معاملات اللہ کے متعلق نعمت اور نقمت، نعمت اور نقمت کے معاملات، جن قوموں نے مانا، بات مانی، ان پر اللہ پاک کی نعمتیں آئی، نعمتوں کے حقدار بنے۔ جن سابقہ اقوام نے نہیں مانا، وہ اللہ پاک کے عذاب کے مستحق بنے، انتقام کے مستحق بنے۔ تو ان کو یاد دلاؤ بھی ایام اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک کی نعمتوں سے اور اللہ پاک کے نقمتوں سے ان کو یاد دلاؤ، ترغیب اور ترہیب۔ وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ فرماتے ہیں یہاں سے ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں عبرتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ عبرتیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ شروع میں تھا معاملات متعلق نعمت و نقمت، معاملات متعلق یعنی اللہ کے معاملات متعلق بنعمت اور نقمت۔ ان فی ذلک لآیات، آیات سے مراد عبرتیں ہیں، عبرتیں۔ فرماتے ہیں کہ بے شک البتہ اس میں عبرتیں ہیں لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے، ہر صابر، صبار بہت صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا۔ تو صبار باعتبار نقمت کے اور شکور باعتبار نعمت کے، سمجھ میں آ رہی؟ مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تبلیغ موسیٰ علیہ السلام، تبلیغ موسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، کیا فرمایا؟ کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ پاک کے وہ احسان علیکم جو تم پر کیے ہیں۔ اس انجاکم من آل فرعون، نعمت نمبر 1، اس انجاکم من آل فرعون، نعمت نمبر 1۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے کیا نعمت کی سب سے پہلی تم پر؟ کہ اس انجاکم من آل فرعون، کہ نجات دی اس نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، نقمت نمبر 1، نقمت نمبر 1، نقمت نعمت کی ضد ہوتی ہے، نقمت نمبر 1۔ یسومونکم سوء العذاب، جو پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب، پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تشریح سوء عذاب، فرمایا نا جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، بدترین عذاب۔ اب وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ اس کی تشریح ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تشریح سوء عذاب، ذبح کر ڈال دیتے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرنے سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ذبح کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان واقعات میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس واقعات میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب آگاہ کر دیا تھا تم کو تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں زیادہ دوں گا تم کو، میں تم کو زیادہ دوں گا اپنی نعمتیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یقیناً عذاب میرا البتہ بڑا سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر تم ناشکری کرنے لگو، تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں، جميعاً سب کے سب، اگر سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے؟ بے نیاز اور حمید صفات والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، یہاں سے فرماتے ہیں وقائع امم سابقہ۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، وقائع امم سابقہ، سابقہ امتوں کے واقعات، سابقہ امتوں کے واقعات۔
اور یہاں سے پہلا واقعہ مشتمل بر تخویف دنیاوی، پہلا واقعہ مشتمل بر تخویف دنیاوی نمبر 1۔ اچھا یہاں سے فرماتے ہیں الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں پہنچی تم کو خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے؟ اس سے مراد کفار مکہ ہے، کفار مکہ، ان لوگوں کی خبر جو تم سے پہلے تھے، من قبلکم تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم اور جو لوگ اس کے بعد ہوئے، جو لوگ ان کے بعد ہوئے، لا يعلمهم الا اللہ، نہیں جانتا ان کی تفصیل کو مگر اللہ پاک، لا يعلمهم الا اللہ، ان کی تفصیل کو نہیں جانتا مگر اللہ پاک کی ذات۔ اچھا جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب۔ یہاں سے فرماتے ہیں جاءتهم رسلهم بالبينات، آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر، سمجھ میں آئے بینات واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کیا کر دیا؟ پس دے دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، دے دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، فی افواہہم ان کے منہ میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به۔ اچھا یہ فردوا ایدیہم فی افواہہم سلوک الکفار بالرسل، سلوک الکفار بالرسل۔ اب یہ فردوا ایدیہم فی افواہہم، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کفار اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھتے تھے، اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹاتے تھے، اس طرح جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھی خاموش ہو جاؤ تو ہم کہتے ہیں خاموش، تو اپنے منہ پر اپنے ہاتھ رکھتے تھے پیغمبروں کو خاموش کرانے کے لیے، سمجھ میں آ رہی؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کفار اپنے ہاتھ نبی کے منہ پر رکھتے تھے خاموش کرانے کے لیے کہ بھئی چپ بس کر لو۔ تو دونوں احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس دے دیے انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ میں، وقالوا افواہہم یا تو رسل یا اقوام، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور کہنے لگے کہ بے شک نہیں مانتے ہم اس پیغام کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نہیں مانتے، کفرنا انکار کرتے ہیں اس پیغام کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں، البتہ ہم شک میں ہیں، مما تدعوننا الیہ مریب، اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو۔ تو کیا ہے؟ الیہ مریب، وہ شک تردد انگیز ہے، وہ شک تردد انگیز ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جواب رسل، یہاں سے جواب رسل ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جواب دیا ان کے رسولوں نے کہ افی اللہ شک، کیا تم کو اس خدا کے بارے میں شک ہے؟ قالت رسلهم، بنات بند کر دو، کر دیا۔ قالت رسلهم، جواب دیا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کہ کیا تم کو اس خدا کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ندعوکم لیغفر لکم، ثمرہ اخروی، ثمرہ اخروی یا برکت اخروی، ندعوکم لیغفر لکم، وہ بلاتا ہے تم کو اس لیے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ معاف کر دے تمہاری خاطر تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، ثمرہ دنیاوی، لیغفر لکم من ذنوبکم ثمرہ اخروی، اور ویؤخرکم الی اجل مسمی، ثمرہ دنیاوی۔ تو بلاتا ہے تم کو تاکہ معاف کر دے تمہاری خاطر تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور مہلت دے تم کو ایک مقررہ مدت تک، تو تم کو مہلت دے یعنی خیر و خوبی کے ساتھ، خیر و خوبی کے ساتھ ایک مدت مقررہ تک،
قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اعتراض کفار فرماتے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر آدمی ہم جیسے، تم تو ہم جیسے آدمی ہو. تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو یہ کہ روک دو ہم کو عما كان يعبد آباؤنا، ان چیزوں سے عما كان يعبد آباؤنا جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے باپ دادا. عما كان يعبد سے معبودان باطلہ مراد ہے. تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ان معبودوں سے روک دو، معبودان باطلہ مراد ہے، ان سے روک دو. كان يعبد آباؤنا جن کو پوچھتے رہے ہیں ہمارے باپ دادا. فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ. فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ. قالت رسلهم افی اللہ شق فاطر السماوات والارض، جواب رسل فرماتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شق فاطر السماوات والارض، کہا ان کو ان کے رسولوں نے ان نحن الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہیں ہم مگر آدمی تم جیسے. ولكن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن اللہ تعالی احسان فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. وما كان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، نفی مختار کل. وما كان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور یہ کہ لے آئے تمہارے پاس کوئی معجزہ، سلطان معجزہ، الا باذن اللہ یعنی مگر اللہ کے حکم سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون علاج حزن، یہاں سے علاج حزن ہے یا علاج ضرر ہے. فرماتے ہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے اللہ پر. آگے فرماتے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ رفع مانع، وما لنا الا نتوکل علی اللہ رفع مانع. فرماتے ہیں وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور کیا عذر ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پر کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. ہمیں اس بات پر کیا عذر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ وہ بتا چکا ہے ہم سب کو ہماری راہیں، ہمارے راستے، یہ وجود مقتضیٰ ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور البتہ ضرور صبر کریں گے ہم اس ایذا پر جو دیتے ہو تم ہم کو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، حاصل صبر کیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، پس چاہیے کہ توکل کرے توکل کرنے والے اللہ پاک پر ہی. وقال الذين كفروا لرسلهم، تمرد کفار، تمرد کہتے ہیں سرکشی کو. وقال الذين كفروا لرسلهم، اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں سے لنخرجنكم من ارضنا، کہ البتہ نکال دیں گے ہم تم کو اپنی زمین سے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم واپس آ جاؤ ہمارے مذہب میں، یا تو ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے ورنہ تم ہمارے مذہب دین کو قبول کر لو. او لتعودن فی ملتنا، یا تم آ جاؤ واپس ہمارے مذہب میں. فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین، تسلی انبیاء فرماتے ہیں فاوحى الیہم ربهم، یہاں سے ہے نا، فاوحى الیہم ربهم، پس وحی بھیجی ان کی طرف، ان کے رب نے وحی بھیجی ان کی طرف ان کے رب نے. لنہلکن الظالمین، کہ ہم کیا کریں گے، اللہ پاک نے وحی بھیجی اور اللہ پاک نے فرمایا لنہلکن الظالمین. یہ دفع مضرت ہے کہ البتہ ضرور ہلاک کر دیں گے ہم ان ظالموں کو. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جلب منفعت ہے، جلب منفعت. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور البتہ آباد کریں گے ہم تم کو، کیا کریں گے، آباد کریں گے
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور البتہ آباد کریں گے ہم تم کو اس زمین میں، من بعدہم ای من بعد ہلاکہم، ان کی ہلاکت کے بعد، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيد، وعدہ نجات، اور یہ وعدہ اس شخص کے لیے ہے، لمن خاف مقامی، جو ڈرتا ہے میری پیشی سے، جو کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے میری پیشی سے، وخاف وعید، اور میری وعید سے، واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، عناد قوم، عناد قوم، فرماتے واستفتحوا، اور فریقین نے فیصلہ مانگا، فریقین واستفتحوا، فریقین نے فیصلہ مانگا، وخاب كل جبار عنید، اور نامراد ہوا ہر سرکش ضدی، جبار سرکش، عنید ضدی، اور نامراد ہوا ناکام ہوا ہر سرکش ضدی، من ورائہ جہنم، پھر اس کے آگے دوزخ ہے، وراء سے مراد یہاں قدام ہے، آگے کی جانب مراد ہے، وہ فرماتے ہیں ومن ورائہ جہنم، اور اس کے آگے دوزخ ہے، ویسقى من ماء سدید، اور پلایا جائے گا پیپ کا پانی، پلایا جائے گا پیپ کا پانی، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا، جس کو وہ کیا کرے گا؟ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا۔ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، یہاں سے فرماتے ہیں يتجرعه ولا يكاد يسيغه، من ورائہ جہنم، پھر اس کے آگے دوزخ ہے، ویسقى من ماء سدید، اور پلایا جائے گا پیپ کا پانی، کیا سدید مانے پیپ، یتجرعہ، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا يكاد يسيغه، اور اسے حلق سے بسہولت نہیں اتار سکے گا، حلق سے بسہولت نہیں اتار سکے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس پر آ رہی ہوگی ہر طرف سے، یہ اسباب موت، موت سے مراد اسباب موت، موت نہیں آئے گی، موت تو جہنم میں پر نہیں آئے گی نا، پھر موت سے کیا مراد ہے؟ اسباب موت، یعنی ایسے اسباب کہ جس سے انسان مر جاتا ہے، یعنی ایسا ہوگا کہ مرنے والی حالت تو ہوگی لیکن مرے گا نہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تو تمنا کرے گا موت کی، لیکن اہل جہنم پر موت کبھی نہیں آئے گی، تو یہاں موت سے مراد کیا ہے؟ اسباب موت، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس پر، اسباب موت اس پر آ رہے ہوں گے ہر جانب سے، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اگر وہ نہیں مرے گا، وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے کیا ہے؟ اور بھی سخت عذاب ہوگا، مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، فرماتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، حال ان لوگوں کا، حال ان لوگوں کا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، حبط اعمال کفار اور ازالہ شبہ، حبط اعمال کفار اور ازالہ شبہ، یہاں سے فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، حال ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی کیا ہے حال؟ اعمالہم ای حال اعمالہم، اعمالہم ای حال اعمالہم، ان کے اعمال کا حال یہ ہے، کرماد اشتدت بہ الریح، اس راگ کی طرح ہے ان کے اعمال کا حال کہ اشتدت بہ الریح، جس پر سخت ہوا چلے، جس پر سخت ہوا چلے، فی یوم عاصف، آندھی کے دن میں، کس دن میں؟ آندھی کے دن میں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اسی طرح کافر نہیں قدرت پا سکیں گے، مما کسبوا علی شیء، اپنی کمائی میں سے کسی چیز پر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی نمبر 2 فرماتے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، بافائدہ یا باقاعدہ، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید،
اگر وہ چاہے تو فنا کر دے گا تم سب کو، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ اور لے آئے مخلوق کو، اور لے آئے نئی مخلوق کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اِن یشاء یذہبکم واقعہ نمبر 3، یہ الم تر ان اللہ خلق السماوات دلیل عقلی نمبر 2 لکھ لیا نا، الم تر ان اللہ خلق السماوات دلیل عقلی نمبر 2، اور اِن یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، یہاں سے واقعہ نمبر 3 اور تخویف دنیاوی نمبر 3، واقعات نمبر 3 اور تخویف دنیاوی نمبر 3۔ فرماتے ہیں اِن یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر وہ چاہے تو فنا کر دے تم سب کو، ویأتی بخلق جدید اور لے آئے مخلوق نئی، کوئی نئی مخلوق اللہ پاک کے لیے تو آسان ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جميعا فقال الضعفاء للذین استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء۔ فرماتے ہیں وبرزوا للہ، یہاں سے وبرزوا للہ جميعا، چوتھا واقعہ، واقعہ چہارم اور تخویف اخروی نمبر 2، تخویف اخروی نمبر 2۔ فرماتے ہیں وبرزوا للہ جميعا، اور پیش ہوں گے خدا کے سامنے، وہ پیش ہوں گے خدا کے سامنے سب کے سب۔ فقال ضعفاء الذین استکبروا، پھر کہیں گے تابعین، ضعفاء سے مراد تابعین کمزور، للذین استکبروا متکبرین سے، متبوعین سے، سمجھ میں، متبوعین میں سے متکبرین سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، کہیں گے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے دنیا میں، ہم تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، سو کیا تم دفع کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ؟ سمجھ میں آ رہے؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا جزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، قالوا تو کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر رہنمائی کرتا ہماری اللہ تو ہم بھی تم کو راہ دکھلاتے، سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، برابر ہے ہم سب اس کے حق میں، برابر ہے ہم سب اس کے حق میں، اجزینا ام صبرنا، برابر ہے ہم سب اس کے حق میں، دونوں صورتیں، خواہ ہم گھبرائیں یا ہم صبر کریں، اجزینا جزا فضا کرنا گھبرانا، خواہ ہم جزا فضا کریں گھبرائیں، ہم صبرنا یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، بس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جگہ بھاگنے کی، محیص مانے بھاگنے کی جگہ۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہاں سے وقال الشیطان لما قضی الامر، کون چلا گیا؟ شیطان کا لیکچر ہے، یہاں سے سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کا، استاد صاحب نے عنوان بیان فرمایا شیطان کا لیکچر۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان، کہے گا شیطان لما قضی الامر، جب تمام مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے سچے وعدے، سمجھ میں آ رہی؟ بے شک اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے وعدے سچے۔ یہ جواب ملامت نمبر 1، جواب ملامت، یہ شیطان کا لیکچر اور جواب ملامت نمبر 1۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کہے گا بے شک اللہ نے وعدے کیے تھے تم سے سچے وعدے، اور جو وعدے میں نے تم سے کیے تھے فاخلفتم، تو کیا کیا؟ خلاف کہا تم کو، خلاف کہا تھا تم کو، جھوٹ بولا تھا میں نے تم سے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے پاس تم پر کچھ زور، سلطان مانے زور، زبردستی،
الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. وہ فرماتے ہیں نہیں تھا میرا تم پر کچھ زور، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے بلایا تم کو، مگر میں نے بلایا، دعوت دی تم کو، چاہے بالواسطہ ہو چاہے بلا واسطہ ہو. بات سمجھ میں؟ لیکن ہاتھ سے تو نہیں پکڑا کسی کو، زبردستی تو نہیں کی. الا ان دعوتکم، بالواسطہ یا بلا واسطہ، مگر میں نے بلایا تم کو، فاستجبتم لی، پھر تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، بس نہ ملامت کرو تم مجھے اپنے معاملے میں ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو خود کو، اپنے آپ کو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، جواب ملامت نمبر 2، جواب ملامت نمبر 2. فرماتے ہیں ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، اور نہ میں تمہارا مددگار ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو. سمجھ میں آ رہی؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں منکر و بری ہوں تمہارے اس فعل سے، بے شک میں منکر ہوں اور میں بری ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، تمہارے اس فعل سے جو تم شریک بناتے ہو. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بشارت، یہاں سے بشارت ہے. فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ کس میں داخل کیے جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے. تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں ان کا استقبال اور مبارکباد لفظ سلام ہوگا. تحیتہم، ان کی مبارکباد یا ان کا سلام، وہ کیا ہوگا وہاں پر؟ سلام، لفظ سلام ہوگا. علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. تمثیل توحید، تمثیل توحید. فرماتے علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے نہیں دیکھا کیسی بات بیان کی اللہ نے مثال کلمہ طیبہ کی، اللہ نے کیسی بات بیان کی کلمہ طیبہ کی، کہ کشجرۃ طیبۃ، یہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کی، وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کی. اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وہ درخت ایسا ہے کہ اس کی جڑ خوبصورت ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اونچائی میں جا رہی ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کل حین باذن ربها، اور اللہ پاک نے فرمایا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. فرماتے ہیں وہ دیتا ہوں پھل اپنا ہر فصل میں، تؤتی اکلها، وہ دیتا ہوں اپنا، اکل سے مراد پھل ہے، اپنا پھل، وہ باغ دیتا ہوں اپنا پھل، کل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے، ہر فصل میں، ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہوں اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بیان کرتے ہیں پاکی اللہ، اور بیان کرتے ہیں اللہ پاک مثالیں ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ خوب جان لیں. آگے فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. تمثیل شرک، تمثیل شرک. فرماتے ہیں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور گندے کلمے کی مثال ایسی ہے، کلمہ خبیثہ سے مراد گندا کلمہ، شرک والا کلمہ، اور گندے کلمے کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، جیسا کہ خراب درخت، خراب درخت ہو جسے اکھیڑ دیا گیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پھر حنظل کا مراد ہے پھل، یا عام مراد ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں، کہاں ہے جی؟ ہاں، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. تمثیل شرک، اور اس سے کلمے سے مراد کلمہ شرک ہے. اور گندے کلمے کی مثال
ایسی ہے جیسے کہ ایک خراب درخت ہو، اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ دیا گیا ہو زمین کے اوپر، ما لہا من قرار، اور نہ ہو اس کے لیے کچھ قرار۔ زمین سے اگر درخت اکھاڑ دیا جائے پھر اس کے لیے تو قرار نہیں ہوتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ثمرہ کلمہ طیبہ، ثمرہ کلمہ طیبہ۔ یہاں سے فرماتے ہیں یہ واقعہ پنجم، پانچواں واقعہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے تخویف اخروی سے متعلق۔ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یثبت، کہاں سے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ثمرہ کلمہ طیبہ، ثمرہ کلمہ طیبہ۔ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، مضبوط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی عادت کے برکت سے، پکی عادت کے برکت سے۔ تو کیا مطلب قول سے؟ کلمہ طیبہ مراد ہے قول سے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی، اور فی الآخرت، اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بے راہ رکھتا ہے، گمراہ رکھتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے راہ رکھتا ہے اللہ پاک، کس کو؟ للظالمین، بے انصافوں کو، ظالم لوگوں کو۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، باعتبار تعلیم کے، باعتبار تعلیم کے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اہل مکہ کی ناشکری، اہل مکہ کی ناشکری۔ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، یہاں سے اہل مکہ کی ناشکری ہے، اور جرم اول ان کا ہے ضلال۔ اہل مکہ کی ناشکری کا بیان ہے علم طرح سے۔ دیکھیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جنہوں نے بدلا دیا اللہ کے احسانات کا کفر سے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ پاک کی نعمتوں کو بدل دیا۔ بدلوا نعمت اللہ، یہ جرم اول ہے ضلال، کفرن ای بکفر، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، جرم دوم اضلال، جرم دوم اضلال، خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی کیا کیا؟ گمراہ کیا۔ واقعہ نمبر 5 اور تخویف اخروی نمبر 3 ہے۔ واقعہ نمبر 5 تخویف اخروی نمبر 3، پہلا جرم ضلال، دوسرا جرم اضلال۔ فرمایا الم تر الی الذین بدلوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، اس سے مراد اہل مکہ ہے، بدلوا نعمت اللہ کفر، جنہوں نے بدل دیا اللہ کے احسانات کا کفر سے، بکفر۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور جا اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، دار البوار ای دار الہلاکت، سمجھ میں آ رہی؟ اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں ڈال دیا، اتار دیا۔ جہنم، وہ بدل، دار البوار کیا ہے؟ بطور بدل کے جہنم، وہ ہے جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور تجویز کیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، اور تجویز کیے، وجعلوا للہ اندادا، اور تجویز کیے انہوں نے اللہ پاک کے لیے، یہ بیان کفر ہے، بیان کفر، اور تجویز کیے وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، بیان کفر، اور تجویز کیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ، بیان اضلال، بیان اضلال۔ تو انہوں نے تجویز کیے کیا؟ اندادن، انداد مانے شریک، مقصد کیا ہے؟ تو یہ وجعلوا للہ اندادن بیان کفر ہے، لیضلوا عن سبیلہ یہ بیان اضلال ہے۔ وجعلوا للہ اندادن، اور تجویز کی انہوں نے اللہ کے لیے شریک،
یضل عن سبیلہ تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اس کی راہ سے. قل تمتعوا فإن مسیرکم من النار زجر، یہاں سے زجر ہے. قل آپ فرما دے تمتعوا چند روز عیش کر لو، مزے اڑا لو. فإن مسیرکم من النار پس بے شک لوٹ کر جانا ہے تم کو دوزخ کی طرف. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، یہاں سے کفار کے مقابلے میں مومنین کو تلقین شکر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل لعبادی الذین آمنوا، یہاں سے کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کو تلقین شکر. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، آپ فرما دے میرے خاص ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ کہ وہ قائم رکھے نماز کو، وینفقوا مما رزقناہم اور خرچ کرے اس چیز کو، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو دی ہے، سرا وعلانیتا تعمیم کیفیات، تعمیم کیفیات، خرچ کرے جو چیز ہم نے ان کو دی ہے سرن پوشیدہ، وعلانیتا اور ظاہر. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، یوم لا بیع کہ نہ ہوگی جس دن میں خرید و فروخت، ولا خلال اور نہ دوستی. آخرت کا دن مراد ہے. آخرت میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیسہ دے کے کوئی نیکیاں خرید لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کوئی دوست ہوگا تو وہ اپنی نیکیاں دے دے گا، کام آئے گا. آخرت میں کوئی چیز بھی کام نہیں آتی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 3. دلیل عقلی نمبر 3 فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، اتارا آسمان سے پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں سے رزق کو تمہارے لیے. آسمان سے پانی اتارا اور پانی سے کیا کیا؟ پھر پھل وغیرہ تمہارے رزق کے لیے اتارے. وسخر لکم الفلک، وسخر لکم الفلک، یہاں سے فرماتے ہیں اور مسخر کیا، مسخر قدرت کیا، مسخر قدرت کیا، یا دوسرا ترجمہ اس کا ہے کام میں لگا دیا، کام میں لگا دیا، یا مسخر قدرت کیا. وسخر لکم الفلک، اور تابع کر دیا تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے. لکم ای لنفعکم، لکم ای لنفعکم، اور مسخر کر دیا تمہارے فائدے کے لیے الفلک کشتیوں کو. کس کو؟ کشتیوں کو. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلیں دریا میں خدا کے حکم سے. حکمت تسخیر، حکمت تسخیر ہے. لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلے دریا میں خدا کے حکم سے. وسخر لکم الانہار، اور تابع کیا تمہارے لیے نہروں کو. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور فرماتے ہیں مسخر کیا، کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو تمہارے لیے، تمہارے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو. دائبین، ہمیشہ پھرنے والے ہیں. کیا ہے؟ ہمیشہ گردش کرنے والے ہیں، پھرنے والے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے کام میں لگا دیا دن اور رات کو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، فرماتے ہیں اور دیا تم کو جو کچھ مانگا تم نے اس سے مناسب حال کے. بات سمجھ میں آ رہی؟ وآتاکم من کل ای من کل نعمت، من کل نعمت ما سألتموہ، اور دیا تم کو جو کچھ مانگا تم نے، ما سألتموہ مناسب حال تمہارے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر شمار کرنے لگو تمہار اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، ان کو شمار نہیں کر سکو گے. ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ أَدْعِيَّ إِبْرَاهِيمِيَّ، أدعیہ ابراہیمیہ. اور دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2 فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، دعا نمبر 1. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعا نمبر 2. اور رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ، دعا نمبر 3. اور رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، دعا نمبر 4. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، دعا نمبر 5. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، دعا نمبر 6.
بات سمجھ میں آ رہی؟ ادعیہ ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے رب، هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، نمبر 1 دعا، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، آمنن امن والا بنا دے. وجنبنی، دعا نمبر 2، وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اور دور رکھے مجھ کو اور میری سلبی اولاد کو، بنیہ سلبی اولاد، خاص بیٹوں کو کس سے دور رکھ؟ ان نعبد الاصنام، اس سے کہ ہم پوجے بتوں کو، بتوں کی عبادت سے مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی دور رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ علت ہے اور نسبت الی السبب ہے. سمجھ میں آ رہی؟ سبب کی طرف. کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سارے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، طلب شفاعت. سو جو شخص کیا کرے؟ میری راہ پر چلے گا، میری اتباع کرے گا، فانہ منی، تو وہی میرا ہے، وہی شخص میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بس بے شک تو ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، دعا نمبر 3، اے ہمارے رب اسکنت من ذریتی بواد، بے شک میں آباد کر رہا ہوں، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایسے میدان میں، غیر ذی زرع جو زراعت کے قابل نہیں یا جو کھیتی والا نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مکہ مکرمہ تو سب پہاڑ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں غیر ذی زرع جو کھیتی والے نہیں ہیں، عند بیتک المحرم جو تیرے محترم گھر کے پاس ہے، جو تیرے محترم گھر کے پاس ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، علت اسکان، کیوں سکونت وہاں پر رکھی کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم رکھے نماز کو. فجعل افئدۃ من السماء، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو، کہ تہوی الیہم، کہ مائل ہو ان کی طرف، کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ ان کی طرف مائل ہو جائے. ورزقہم، اور رزق دے ان کو، من الثمرات پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ شکر ادا کرتے رہے. آگے فرماتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، دعا نمبر 4، اے ہمارے رب بلا شبہ آپ جانتے ہیں، ما نخفی جو کچھ چھپاتے ہیں ہم، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، یہاں تعمیم ہے. فرماتے ہیں وما یخفی علی اللہ من شیء، اور نہیں مخفی اللہ کے سوا کوئی چیز. سمجھ میں آ رہی؟ فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر بر نعم سابقہ، شکر بر نعم سابقہ. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر و اسماعیل و اسحاق. فرماتے ہیں شکر اس اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل، جس نے بخشا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک وہ بڑا سننے والا ہے دعاؤں کا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، دعا نمبر 5، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. فرماتے اے میرے رب بنا دے مجھ کو قائم کرنے والا نماز کا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب قبول کر لے دعا ہمارے حق میں. ربنا اغفر لی ولوالدی، دعا نمبر 6، برائے نفس و خواہش، فرماتے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دو مجھ کو، ولوالدی اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہاں سے چھٹا واقعہ ہے اور تخویف اخروی نمبر 4 ہے.
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرماتے ہیں اور آپ ہر کسی یہ خیال نہ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ غافلاً کہ اللہ پاک کے ساتھ بے خبر ہے عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ان کاموں سے جن کو وہ لوگ ظالم لوگ کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، فرماتے ہیں انما یؤخرهم، تو ان لوگوں کو تو مہلت صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ لیوم تشخص فیہ الابصار، مہلت دے رہے ہیں ان کو کس دن تک؟ اس دن تک جس میں پھنسی ہوں گی ان کی آنکھیں، جن میں ان کی آنکھیں پھنسی رہ جائے گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء مسرعین الی الداع، مہطعین ای مسرعین الی الداع، فرماتے مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے اونچا کرنے والے اپنے سرداروں کو، مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے مقنعی رؤوسہم، اور اونچا کرنے والے ہوں گے اپنے سروں کو کہ لا یرتد الیہم طرفہم، کہ نہ لوٹے گی ان کی طرف ان کی نگاہ، وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل کیا ہوں گے؟ بدحواس ہوں گے، ان کے دل بدحواس ہوں گے. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور اب خبردار کریں ان لوگوں کو اس دن سے جس دن عذاب آئے گا ان پر، جس دن ان پر کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ظالم، کہیں گے ظالم. یہ پھر عذاب سے مراد دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اخروی بھی ہو سکتا ہے. تو فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو کہیں گے، تب کہیں گے ظالم ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، مہلت دے دے ہم کو تھوڑی مدت کے لیے، نجیب دعوتک ونتبع الرسل، فرماتے ہیں جواب ملے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تم دنیا سے ٹلنا تمہیں نہیں ہے، زوال زائل ہونے سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ای فی الدنیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے فرماتے ہیں وقد مکروا مکرہم، اور سب تعذیب بڑی خونریزی یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ پاک کے لیے ہے. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور بسبب تعذیب یہ بڑی کیا ہے؟ بدبختی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سے کہاں تک ہوا جی؟ وَسَكَنْتُمْ، ہاں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ، اس سے پہلے ہو گیا نا وَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ، یہاں سے نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، فرماتے ہم قبول کر لیں گے آپ کی دعوت کو، وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور پیروی کریں گے رسولوں کی. اولم تکونوا اقسمتم، رد درخواست، جواب ملے گا کہ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے من قبل ای فی الدنیا، اس سے پہلے، یعنی کہاں پر؟ دنیا میں، ما لکم من زوال، کہ تم کو دنیا سے ٹلنا نہیں ہے، تم کو دنیا سے جانا نہیں ہے، تم کو دنیا سے زوال نہیں ہے، یعنی تم قیامت کے منکر تھے اس سے پہلے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اسباب تسلیم، حالانکہ تم رہتے تھے مکانوں میں، حالانکہ تم رہتے تھے ان لوگوں کے مکانوں میں الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، سبب نمبر 2، اور ظاہر ہو چکا تھا تم پر یہ کہ کیف فعلنا بہم، کیا سلوک کیا تھا، کیسا معاملہ کیا تھا تم نے ان کے ساتھ. وضربنا لکم الامثال، سبب نمبر 3، سمجھ میں نہیں؟ سبب نمبر 3، وضربنا لکم الامثال، اور بتلائے ہم نے تم کو سبب، قصے. وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، سبب تعذیب، فرماتے ہیں وقد مکروا مکرہم، اور بلا شبہ تدبیریں کی انہوں نے، بڑی تدبیریں. وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں، اللہ کے سامنے تھی ان کی تدبیریں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہ تھی ان کی تدبیریں ایسی لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ٹل جائیں ان سے پہاڑ. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، واقع ہفتم 7واں ہفتہ اور تخویف اخروی نمبر 5. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، فرمانے پس ہرگز نہ سمجھ تو اللہ کو وعدہ خلافی کرنے والا اپنے رسولوں سے، نہ سمجھ اللہ پاک کو وعدہ خلافی کرنے والا اپنے رسولوں سے. ان اللہ عزیز ذو انتقام، علت کہ یقیناً اللہ پاک زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، فرماتے ہیں جس دن بدل دی جائے گی یہ زمین، غیر الارض دوسری زمین سے، اس زمین کو ہٹا کر دوسری بچھا دی جائے گی. والسماوات، اور آسمان بھی، کیا مطلب بھی، یعنی بدل دیے جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے جو یگانہ و زبردست ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور فرمانے کہ دیکھے گا تو کس کو، مجرموں کو، تو دیکھے گا مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. کس میں، مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، اور فرماتے ہیں کرتے ہوں گے، قمیص جو ہوتی ہے نا سرابیل، سربال کی جمع ہے، کرتے جو ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، روشن گندک ہوتا ہے نا، اور کرتے ان کے ہوں گے گندک کے. اور وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانک لے گی ان کے چہروں کو آگ. یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ علت ہے یہاں سے، یجزی کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی ہر شخص کو اس کی کمائی کا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. ھذا بلاغ للناس، مضامین سورت کا خلاصہ، مضامین سورت کا خلاصہ. اور یہاں سے صداقت قرآن کا بیان، کس چیز کا، صداقت قرآن. تو فرماتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، تو فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پیغام ہے. ھذا بلاغ للناس لیؤمنوا، یہ قرآن پیغام ہے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئے. تو یہاں سے صداقت قرآن کا بیان. وَلْيُنذِرُوا بِهِ، اس بات رسالت. وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ، قیامت کا بیان. انما هو الہ واحد، توحید کا بیان. وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، مستفیدین. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ھذا بلاغ للناس، یہ کیا ہے، یہ قرآن پیغام ہے، للناس، لوگوں کے لیے، یہ صداقت قرآن ہے. وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ خبردار کیے جائیں، ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے سے. وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ کیا ہے، جان لے. انما هو الہ واحد، کہ وہی خدا پس ایک معبود برحق ہے، وہی خدا پس ایک معبود برحق ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے، نصیحت پکڑیں عقل والے. صدق اللہ العظیم.